جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، تو آپ ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں۔ ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال، ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا؟ جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ اوکے 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 بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ۔ یس، قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے۔ کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی یہ صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا، ابھی مائک بند کرو آپ کا۔ آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے، آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا۔ میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں۔ یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے۔ وہاں ایک آدمی آتا نا مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا۔ یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو، پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا جواب دینے لگا، بیچ میں پکڑے۔ بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں، یہ پرابلم ہے۔ اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو، اتنا لمبا ٹائم دیا۔ تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے، تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے۔ اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے۔ کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے، تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم، وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے
जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फकद हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है, भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आप 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन माने उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फिर भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था। डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब,
باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. السلام علیکم، میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور کیونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا صاحب آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامک کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہیں. یہ ہم مانتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے ہے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، ولی کل اجل کتاب، برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کے ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکٹ کرنے آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا؟ پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے، آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں
पूरी बाइबल पढ़ना, वक्त जाया मत करो, पागलपन है क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हो? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है? बोलो, कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं देयर आर हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द बाइबल? There are quite a few versions. क्वाइट अ फ्यू। आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहां 1 सेकंड होता है 1 घंटा, फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो, I don't know. नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं, वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है, जी, आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? less than 100. लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्जन्स ऑफ द बाइबल। According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? 1। तर्जुमा हुई है अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़े आप जाके, जो और ओरिजिनल है ही नहीं। तो आप कहते हैं ना, मैंने कहता हूं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं। भाई आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तहकी करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को? आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है, एक रोशनी आयत है। क्या बोलता है? एक आयत नहीं है जहां तब्दील हुई, ये एक आयत। अहादीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके, ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने let सब me speak. प्लीज डोंट से। क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए, मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा भाई, क्या पंजाब में शिक्षा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या?
یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا, ایک عقل میں انسان کیا بولے گا, کم از کم تسلیم کرے گا میں پھنس گیا, مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ بیوقوف انسان تسلیم نہیں کرے گا پوری دنیا کے سامنے, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What? You're not respecting me. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا. کوئی بھی کتاب ہو بھائی, بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا. بالکل صحیح. کیونکہ لینگویج بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں بیوقوفوں کے مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو. ہاں, جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے, جہاں دعویٰ کرنے کا, میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسز پڑھنے کا ہے. تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ جو پھنس جاتے نا بائبل اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے بھائی؟ ایڈیشن ایڈیشن ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکارتا ہے. اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے. ہم جیسے لوگ اینالائز کرتے, ہم بھی پڑھتے, باقی مسلمان نے, میں پڑھتا ہوں, باقی مسلمان کے بیاف پہ میں پڑھتا ہوں. میں فرض کفایہ کر رہا ہوں, فرض کفایہ. سر آپ کی بات مانے یا قرآن مجید کی بات مانے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, قرآن مجید میں لکھا ہے بھائی. میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کو مسلمانوں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ. قرآن مجید کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے, پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے یکسانیت نکالتا ہوں, یکسانیت نکالتا ہوں. آپ کے پادری اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں گے میرے تقریر ہے, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. آپ کے ولیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے, تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. میں تو یہ ایئر 2000 ہے, میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم, اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں نے اس سے. الحمدللہ اس نے اسٹیج پہ تسلیم کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے غلطیاں نکالے بائبل میں, مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. سچے انسان تھے, آپ جیسے نہیں تھے. تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ تو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا, یو اسٹارٹڈ ہیومیلیٹنگ می. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, آپ جو کر رہے ہیں نا, بحث کر رہے, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, مائک بند نہیں کر رہا ہوں. اتنی دیر 12:30 بجے کوئی کرسچن مشنری 20,000 کے مجمع میں الاؤ کریں گا کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ وہ تو صرف تقریر کرتے, ہیومیلیٹ کر رہے. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا. کہنے آپ نے بولو ایک آیت دکھاؤ, میں نے جواب دیا. آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھینک یو. آپ تھینک یو بھی نہیں بول رہے. تھینک یو. رات کے 12:30 بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برباد کر رہے اور بولتے ہیومیلیٹ کر رہے. اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو بولنے کے بدلے ہیومیلیٹ بول رہے. تھینک یو, آپ میرے کویشچن کا جواب دیں. بہت شکریہ. جواب تو دے بھی دیا آپ کے, ایک سوال کا نہیں, تینوں سوال کا جواب دیا. کیونکہ بائبل یہ جو بگڑی ہوئی فارم ہے انجیل کا, قرآن میں کہاں نہیں نکلا کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں نکلا انجیل. آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے. آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں, اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے, تاکہ وہ دین کی طرف لے کے آئے. سب مسلمان کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی, وہ تو کہہ دیا ہوں کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب. آپ کے 2-3 سوال سب کا جواب دیا. آخر میں آپ نے تھینک یو بولے, گڈ, اللہ آپ کو ہدایت دے, آئی لو یو, may Allah guide you so that you come on the straight path. Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus. Thank you. اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے
وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو آپ ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے بھائی یہ؟ صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آتا ہے نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے
जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन मौने उस बात को छोड़ दे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री भी मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब,
باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. السلام علیکم، میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے
بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور کیونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا صاحب آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتاب میں بالکل صحیح فرماتے 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، ولی کل اجل کتاب، برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کی ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکٹر نے آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے، آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں
پوری بائبل پڑھنا وقت ضائع مت کرو. پاگل بنے کیا؟ میں پڑھاؤں, آپ لوگ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھاتا ہوں, سمجھے آپ؟ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اس وقت کے لیے, اور آج محفوظ نہیں ہے. آج کتنے قسم کے بائبل ہے بولو؟ کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ جانتے ہیں there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. آپ کا فیو کا لمٹ کیا ہے؟ ہائیسٹ نمبر کیا ہے فیو کا؟ کیونکہ یہاں 1 سیکنڈ ہوتا ہے 1 گھنٹہ. فیو مطلب کتنا؟ جتنا بھی ہو. I don't know. نہیں, آپ کے حساب سے. بھائی میں پنجاب میں, مجھے پتا نہیں, وہ آپ کا بھائی 1 سیکنڈ 1 گھنٹہ بولتا ہے. جی. آپ کا فیو کتنا ہوتا ہے؟ 1000 10,000 Less than 100. لیس دین 100. غلط. میرے لائبریری میں 200 بائبل ہے, 240. There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts ہے, 24,000, اور کوئی بھی دو سیم نہیں ہے. میرے لائبریری میں بمبئی میں 200 تقریباً 240 250 بائبل تھے. لیس دین 100, فیو. قرآن, عربی قرآن کتنے ہیں؟ 1. ترجمہ ہوئی ہیں الگ. یہ جو بائبل کا ترجمہ نہیں, ورژن, اوریجنل مینیوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. تو کون سا پڑھنے بولوں گا میں ان کو؟ تو سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے. جو اوریجنل ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نا, میں نے کہتا ہوں, کرسچن اسکالرز کہتے ہیں. بھائی آپ کرسچن اسکالرز کو پڑھے ہی نہیں, اور میں تحقیق کروں گا نا, اوریجنل ہے ہی نہیں. 24,000 یہ بول سکتے یہ اوریجنل سے سب سے قریب ہے. اچھا, کچھ لوگ کو پڑھنا چاہیے, میں پڑھتا ہوں نا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ اسکول کے اندر بولیں گے, کالج میں بولیں گے, او بھائی صاحب آج 20th ایڈیشن چل رہا ہے کتاب کا, آپ سائنس پڑھ رہے, 1 to 20 سب پڑھو, بولیں گے کیا آپ؟ ہاں, کچھ لوگ کو بولیں گے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا ہے کس طریقے سے ایڈیشن ہے, وہ میں ہوں نا پڑھنے کے لیے. میں کیوں باقی لوگ کو بولوں گا, 2 بلین لوگ کو؟ آپ کو جواب مل گیا. کیونکہ یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے. لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہوگی. ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہیں, بلکہ وہاں پہ تو اچھے پازیٹیو ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے, ہدایت ہے, نور ہے. ایک آیت کیا بولتا ہے؟ ایک آیت نہیں ہے یہاں تبدیل ہوئی, ایک آیت. احادیث میں ہوگا, لیکن ابھی میں بولتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بک لکھتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں, اور کہتے ہیں اللہ سے ہے. قرآن کیا آتے؟ تبدیلی کی بات تو نہیں نا کی کہ تبدیل ہو گئی. ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے, وہی تو بولا ہے نا میں. اوریجنل موجود ہی نہیں. یہ سب جتنے بائبل ہے ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے, اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی جا رہا ہے. یہ ذکر جو ہے بائبل کا ہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا. یعنی وہ کہتے کہ کہہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ اللہ سے ہے. وہ کیوں لکھتے؟ کچھ پیسے کمانے کے لیے. کہے کہ وہ ان کے یہ غلط ہے. سر کین آئی سے سم تھنگ؟ نو یو کینٹ سے. اتنے سب speak. پلیز ڈونٹ سے. کیونکہ اف یو آر اے گڈ پروفیسر, میں آپ کو 30 بار پوچھا, آپ بولیں گے ساروں ایڈیشن پڑھنے کا, چپ بیٹھے, چپ بیٹھے. آپ اگر ٹیچر ہے, آپ کا سائنس کی 20ویں ایڈیشن چل رہی ہے, آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے بولیں گے, سب اسٹوڈنٹ سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو, جواب ہی نہیں دے رہے. اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں. معاف کرنا, معاف کرنا, آپ حق کے انسان نہیں ہیں. آپ جب پھنس گئے منہ ہی نہیں کھولتے, دوسری سوال کرتے. ایک آیت بتاؤ, آیت بتائی, چپ بیٹھ گئے. ارے بھائی ذرا تو تسلیم کرو. ہاں سوری, آئی میڈ اے مسٹیک, میٹر ختم. سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. سر آپ اپنے مطابق بات کر رہے ہیں نا. میں نے اچھا بھائی کیا پنجاب میں سیکھتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے اور 20th ایڈیشن پڑھائی جاتی, کیا آپ کے پنجاب میں جو ہیلتھ منسٹر بیٹھے یہاں, ایڈوکیشن بھی ہے, کیا آپ سکھاتے کیا بھائی پہلے 19 ایڈیشن پڑھو؟ سکھاتے کیا؟
یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا, ایک عقل میں انسان کیا بولے گا, کم از کم تسلیم کرے گا میں پھنس گیا, مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ بیوقوف انسان تسلیم نہیں کرے گا پوری دنیا کے سامنے. کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What? You're not respecting me. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना. कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना. बिल्कुल सही. क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है. जमीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो. हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है. तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते. आप जो फंस जाते हैं ना बाइबल, उसमें फर्क है. क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है. तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है. और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते. हम जैसे लोग एनालाइज करते. हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं. मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं. मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं. फर्ज किफाया. सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है. कुरान मजीद में लिखा है भाई. मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं. कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों का अच्छाई की तरफ बुलाओ. कुरान मजीद कहता है तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं. आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूं. नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम. आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा. मुझे तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे. अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा. सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे. तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं. मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी. मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे हैं. मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं. इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे. आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया. कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया. आप ये तो बोलना चाहिए था माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक थैंक यू. आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे. थैंक यू. रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे. अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे. थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे. थैंक यू. आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, बहुत शुक्रिया. जवाब तो दे भी दिया आपके. एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया. क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला कि बाइबल अल्लाह की किताब है. कुरान में निकला इंजील. आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है. आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है. उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए. सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं. और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया हूं क्या लोग लिखते हैं किताब. आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया. आखिर में आपने थैंक यू बोले. गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे. आई लव यू. मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ. थैंक यू वेरी मच. आई विल आल्सो प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस. थैंक यू. इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है
وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے کون مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب یہ؟ آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آتا نا مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں پکڑے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے
जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। लक़द कफ़र लज़ीन क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इसराइलो उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखेला है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनसे क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यसु मसीह के मुबारक नाम में और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। अगर 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका दीजिए। 2 मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे वो आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ जी, वो मुहावरा बात थी, लेकिन बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया भाई साहब, आधा मिनट हुआ। थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री में मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फिर भी मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था, डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब,
باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. السلام علیکم، میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ
میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا صاحب آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. جی. کیا اور میرا جی سوال واپس سے دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہے. یہ ہم مانتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہے، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کے ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکٹ کرنے آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے. میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پڑھا بائبل. میں بولتا ہوں
पूरी बाइबल पढ़ना, वक्त जाया मत करो, पागलपन है क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हो? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो? कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं, there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहां 1 सेकंड होता है 1 घंटा, फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो, I don't know. नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं, वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है, जी, आपका फ्यू कितना होता है? 1000, 10,000? less than 100. लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्जन्स ऑफ द बाइबल। According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? 1। तर्जुमा हुई है अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमान है, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके, जो ओरिजिनल है ही नहीं। तो आप कहते हैं ना, मैंने कहते हो, क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं। भाई आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तो की करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते, ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे। अगर आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा? 2 बिलियन लोग को। आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील हो गई। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं यहाँ तब्दील हुई, एक आयत। अहादीस में होगा, लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है। वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके, ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब speak. प्लीज डोंट से। क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे चारों एडिशन पढ़ने का, चुप बेटे, चुप बेटे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए, मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते। एक आयत बताओ, आयत बताई, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में शिक्षा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या?
یہ لوگ جب پھنس جاتے ہیں نا, ایک عقل میں انسان کیا بولے گا, کم از کم تسلیم کرے گا میں پھنس گیا, مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے. وہ بیوقوف انسان تسلیم نہیں کرے گا پوری دنیا کے سامنے, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. Sir, I respect you. I want to. Why you clear my respect me? question. What? You're not respecting me. I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا. کوئی بھی کتاب ہو بھائی, بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا. بالکل صحیح, کیونکہ لینگویج بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو میں بیوقوفوں کے مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو. ہاں, جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے, جہاں دعویٰ کرنے کا, میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسز پڑھنے کا ہے. تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. آپ جو پھنس جاتے نا بائبل اس میں فرق ہے, کیا فرق ہے بھائی, ایڈیشن ایڈیشن ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکارتا ہے. اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے. ہم جیسے لوگ اینالائز کرتے, ہم بھی پڑھتے, باقی مسلمان نے, میں پڑھتا ہوں, باقی مسلمان کے بیاف پہ میں پڑھتا ہوں. میں فرض کفایہ کر رہا ہوں, فرض کفایہ. سر آپ کی بات مانیں یا قرآن مجید کی بات مانیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے, قرآن مجید میں لکھا ہے بھائی, میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کو مسلمانوں لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاؤ. قرآن مجید کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے, پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے یکسانیت نکالتا ہوں, یکسانیت نکالتا ہوں. آپ کے پادری اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں, نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں گے میرے تقریر ہے similarities between Islam and Christianity, similarities between Hinduism and Islam. آپ کے ولیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے, تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. میں تو یہ ایئر 2000 ہے, میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم, اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں نے اس سے. الحمدللہ اس نے اسٹیج پہ تسلیم کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے غلطیاں نکالے بائبل میں, مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑے گا. سچے انسان تھے, آپ جیسے نہیں تھے. تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے؟ آپ تو ہیوملیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کویشچن پوچھتے ہیں. میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا, یو اسٹارٹڈ ہیوملیٹنگ می. میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا, آپ جو کر رہے ہیں نا, بحث کر رہے, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, مائک بند نہیں کر رہا ہوں. اتنی دیر 12:30 بجے کوئی کرسچن مشنری 20,000 کے مجمع میں الاؤ کریں گا کوشچن آنسر کرنے کے لیے؟ وہ تو صرف تقریر کرتے, ہیوملیٹ کر رہے. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا. کہنے آپ نے بولو ایک آیت دکھاؤ, میں نے جواب دیا. آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک تھینک یو. آپ تھینک یو بھی نہیں بول رہے. تھینک یو. رات کے 12:30 بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برباد کر رہے اور بولتے ہیوملیٹ کر رہے. اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو ہدایت دے. تھینک یو بولنے کے بدلے ہیوملیٹ بول رہے. تھینک یو, آپ میرے کویشچن کا جواب دیں. بہت شکریہ. جواب تو دے بھی دیا آپ کے, ایک سوال کا نہیں, تینوں سوال کا جواب دیا. کیونکہ بائبل یہ جو بگڑی ہوئی فارم ہے انجیل کا, قرآن میں کہاں نہیں نکلا کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. قرآن میں نکلا انجیل. آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے. آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس کے لیے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں, اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے, تاکہ وہ دین کے طرف لے کے آئے. سب مسلمان کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جہاں آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی, وہ تو کہہ دیا کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب. آپ کے 2-3 سوال سب کا جواب دیا. آخر میں آپ نے تھینک یو بولے, گڈ, اللہ آپ کو ہدایت دے, آئی لو یو, may Allah guide you so that you come on the straight path. Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus. Thank you. اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے
وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے کون مطابق. کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود بھائی ہے صاحب یہ؟ آپ نے بھائی سوال صاحب، پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آتا نا مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں پکڑے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب دیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ عیسی ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے
جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے، بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب، آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگے. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں، 2 منٹ، صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتا ہے، تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف جی، وہ محاورہ بات تھی، لیکن محاورہ بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی، نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا. بھائی صاحب آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاء اللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب،
باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel۔ میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ He, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا۔ وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے